یہ اس دفعہ کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دکھاوا یا سنت ابراہیمی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اس مہنگائی کے دور میں اور اس مشکل حالات میں جو چل رہے ہیں اور سب اس دفعہ واقعی سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ ہم کس طرح کریں گے۔ ہم گائے خریدیں، ہم بکرا خریدیں، ہم اس کی کیا نام ہے حصے کروا لیں، بکرے کے ساتھ حصے، معاف کیجیے گا بکرے کے نہیں، گائے کے ساتھ حصے۔ تو یہ سوچنے پہ مجبور ہونے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جذبات سب کے یہی ہوتے ہیں۔ عید کے لیے بچے جو ہیں، خواہ وہ عید ہو یا بقرعید ہو، رمضان اور عید کا الگ الگ سلسلہ ہے، لیکن بقرعید میں گائے اور بیل یا بکرا ان سب کو خریدنا جو ہے یہ اب ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے لوگ پہلے سے بہت جوڑ رہے ہوتے ہیں، پیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے قربانی کے لیے رکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت غریب ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ غریب تو ویسے ہی پریشان ہوتا ہے، اس میں سے کچھ غریب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سال میں ایک دفعہ کہیں نہ کہیں سے ان کے رشتہ داروں سے یا اپنے ایسے جاننے والوں سے یا کچھ عمرہ جو لوگ سو کالڈ لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں میں جا کے گوشت بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کچھ وقت کے لیے گوشت پک جاتا ہے، پھر ان کے پاس اس کو فریز کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر اپنا گوشت رکھوا رہے ہوتے ہیں۔ تو سنت ابراہیمی کے اس عمل میں کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اس عمل میں جو اس کے باقاعدہ حصے کیے جاتے ہیں وہ رشتہ داروں کا یا ان کا، یا ہم اس میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں بھئی ہمیں اس دن فلاں دن باربیکیو رکھنا ہے، اس میں سے اچھی والی بوٹیاں یہاں رکھ لینا، اس میں سے ٹانگیں جو ہیں وہ الگ کر لینا، اور ٹانگیں جو ہے اس لیے کہ ان میں سے جو اگر ہم نے وہ ٹانگیں الگ نہیں کی تو ہمارے جو افسر ہیں ان کی ٹانگیں کانپ جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ کو خوشنودی میں کہ جی ران جو ہے یہ فلاں کے گھر جائے گی، یہ فلاں ہمارے جو باس ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے، ان کے فریزر بھرا ہوتا ہے ٹانگوں سے، باہر تک ٹانگیں لٹک رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ بس بتانا ہے کیونکہ دکھاوا بھی رکھنا ہے، ہم نے قربانی بھی کر رہے ہیں۔ ایک بکرا تو پورا آفیشیل ہو جاتا ہے، یہ ہے سرکاری بکرا، یہ ہے رشتہ داروں کے لیے بکرا۔ تو دو چار بکرے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک کہہ رہا ہوتا ہے کیا بکرا ہے، مطلب کیا بکرا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اب ہر عمل میں نماز یا جتنے نیک عمل ہیں ان میں بھی گڑبڑ ہو گئی ہے، ان میں بھی تھوڑا سا دکھاوا آ گیا ہے، اور جس چیز کے لیے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہاں سے کیمرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، فوٹو بھی کھینچ رہے ہیں، اس کو گوشت دے رہے ہیں تو آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ دین میں جو آسانیاں ہیں، اس قربانی کے جذبے کو قربان جائیں ہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس عمل کو ہم لوگ یہاں پر دہراتے ہیں، اس میں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں جب ان کے گھر میں گائے آتی ہے، بکرا آتا ہے، اس کو لیے پھر ہوتے ہیں، ایک خوشی ہوتی ہے، 2-4 دن پہلے آ جاتا ہے۔ تو جیسے اس عمل کو دہراتے ہیں کہ وہ ایک محبت کا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان، تو اس جذبے کے تحت وہ 2-4 دن جب آپ کے پاس بکرا، تو ہم نے دیکھا ہے بچے اکثر رو رہے ہوتے ہیں جب قربانی ہوتی ہے، لیکن ہے چہرے پہ خوشی۔ اللہ نے کچھ جو ہمارے تہوار رکھے نا ان میں یہ کمال رکھا ہے، لیکن ان سارے تہواروں میں امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غریبوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ غریب تو خیر اس دکھاوے میں رہتے ہی نہیں نا کہ ہمارے یہاں بکرا ہے، یا ہمارے یہاں بیل آیا ہے، یا ہمارے یہاں ٹینٹ لگ گیا ہے، یا ہمارے ٹینٹ میں 6 بیل ہیں، 2 بکرے ہیں، 4 گائے ہیں، اور باقی جگہ نہیں ہے، ورنہ وہ بھی رکھ لیتے ہیں، 1-2 باہر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، 2-4 بکرے وہ صدقے کے بھی اسی میں شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک جس کو دے، جس کو نوازے، وہ سب ضرور کریں، لیکن غریبوں کو نہ بھولیں۔ اگر آپ نے سارے کھانے ان NGOs کو دے دیے جہاں روز گوشت ویسے پہنچ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جس عمل میں آپ فزیکلی شامل ہوں، آپ نے بھجوا دیا، آپ نے ان کو ڈلوا دیا، آپ نے فلاں آرگنائزیشنز کو دے دیا، تو اس کا مزہ سرور کہاں آئے گا؟ ذرا نکل جائے اورنگی ٹاؤن کی طرف، نکل جائے نوائی علاقوں میں، نکل جائے کچی آبادی کی طرف، اور جا کے اپنے ہاتھوں سے بانٹیں، اپنے بچوں کو لے جائیں، تاکہ بچوں میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو کہ جب ہم بڑے ہوں تو ہم بھی لوگوں کے ایسے کام آئیں، کسی کی مدد کریں، کسی کو اگر گوشت دیں تو ان کو اور بھی آپ ان کو نواز سکتے ہیں، انہیں کچھ پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ کیا پتہ کوئی بیچارہ جو ہے اس کے پاس گوشت تو ہے، لیکن گوشت کو پکانے کے لیے نہ تو اس کے پاس گھی ہے، نہ اس کے پاس اور کوئی چیز ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم بہت آگے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ بڑا ہوتا ہے، یا آپ نے کتنے کا لیا بکرا؟ بھائی میرا تو ایک بندہ ہے، میں تو سندھ میں پہلی جب وہ کسی کے گائے یا بیل پیدا ہوتی ہے میں اسی میں نام لکھ لیتا ہوں اپنا، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ساری چیزیں کریں، لیکن اس عمل میں غریبوں کو نہ بھولیں، کیونکہ غریب ہے، اور اس غریب کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ ابھی جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے
جو بکرا پتہ نہیں میرے خیال ہے 20-30 ہزار کا ہوگا، وہ 40 کا تو ہو گیا ہوگا، بلکہ بکرا جو ہے اب اپنے پرائس خود بتا رہا ہوگا. جب وہ پوچھتے ہوں گے جی کتنے کا ہے، تو اس سے پہلے کہ جس کا بکرا ہے وہ بول رہا تھا 40,000 50,000، اور آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو بکرا شرمندہ نہیں ہوتا، آپ اس قیمت پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا مہنگا ہو گیا. کیا یہ پیٹرول پیتا ہے؟ کیا یہ آئل پیتا ہے؟ کیا یہ ڈالر کھاتا ہے؟ تو یہ مہنگا کیوں ہو گیا؟ لیکن ان ساری چیزوں سے آپ گزر رہے ہوں گے. کچھ نے بکرے خرید لیے ہوں گے، کچھ بکرے خریدنے کے لیے جا رہے ہوں گے، کچھ سوچ رہے ہوں گے، کچھ کہہ رہے ہوں گے کتنے کا ڈالر میرا مطلب کتنے روپے کا ملے گا بکرا. تو ہم اس مہنگائی اور اس کے دور میں اپنے اس عمل کو نہیں بھولتے جس عمل کو ہمارے دین میں ہے کہ عید بھی ہم نے منانی ہے، عید الاضحیٰ بھی منانی ہے. لیکن ان ساری چیزوں جتنے بھی چیزیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے وہ غریب ضرور ہیں، جو اس عمل کو نہیں پورا کر پاتے، وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں. یعنی ان سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کے ہاں قربانی ہوتی ہے اور بڑے وثوق سے ہوتی ہے اور بڑے فخر سے ہوتی ہے. ان کی 5 اوجڑیاں باہر پڑی ہوئی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں گائے بھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں بکرا بھی ہوا ہے، اور ہمارے ہاں مسلسل ہو رہا ہے. اور قصائی کو ڈھونڈ رہا ہے. قصائی کو بھی آپ دیکھ لیں، قصائی بھی بک کیے جا رہے ہیں باقاعدہ پہلے سے، اور ان کے قصائیوں کے اور جتنے ٹیکنیشینز ہیں ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیکنیشین جو ہیں اس دن فارغ ہوتے ہیں، تو وہ پلمبر بھی اس وقت کھال کاٹ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ کی بوٹی کی ایسی تیسی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے یار کوئی ایسا روزی تو ہو، کہیں سے تو 2 پیسے مل جائیں. وہ کہتے ہیں چلے اسی میں کر لیتے ہیں. تو آئیے آج ہم اس عمل کو، جو عید ہونے جا رہی ہے اور ہم بکرا لینے جا رہے ہیں، کچھ لینے جا رہے ہیں، کچھ وہاں پہ واپس آ رہے ہیں. نہیں بھی بہت مہنگا ہے اس دفعہ، تو بڑا مشکل ہے بھائی، گائے میں حصہ لیں گے. کچھ جو اونٹ کا سوچ رہے ہیں کہ بھائی آج مطلب اونٹ کٹے گا، ان کے اونٹ کے کاٹتے ہوئے ان کی بھی سوچ چینج ہو گئی ہے. تو ہم اور آپ صرف یہ ایک بات سوچتے ہیں کہ جب یہ معاملہ خوشیوں کا ہے تو ان خوشیوں کو ہم اکیلے کیوں بنائیں؟ ہم اپنی خوشیوں میں ان غریبوں کو کیوں نہیں شامل کریں؟ پوری دنیا میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی قربانی یہاں کراتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں غریبوں میں بڑھ جائے گا. وہاں پر بھی بڑھتا ہے، آسٹریلیا میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، کچھ جگہ وہاں باقاعدہ پورا ارینجمنٹ ہوتا ہے. یہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اور آپ ایسا کرتے ہیں. لیکن کچھ کو ہوتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو پیسے بھیج دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے قربانی لے کے، جو بزرگوں کا آتا تھا پہلے بڑے جاتے تھے، بڑے جا کے بکرا لے لیتے تھے. تو اب یہ سارے عمل اور یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے اب عید قریب آ رہی ہے. اس قربانی میں اپنے قریبوں کو، دوستوں کو اور اپنے ان رشتہ داروں کو یاد رکھیے جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی، جن کے یہاں قربانی ہے، جن کے یہاں آلریڈی 4 بکرے ہیں، وہاں آپ نے اپنی ٹانگ کیوں پھنسا رہے ہیں؟ وہ میرا مطلب بکری کی ٹانگ کیوں پھنسا رہے ہیں؟ ان کے یہاں تو ویسے ہی فریزر میں جگہ نہیں ہے. فریزر کے آپ دیکھیں نا، فریزر بھی آخر تک اوپر ہوتا ہے. ماسیاں آپ کو کہہ دیتی ہیں ساڑھا گوشت رکھ لو، تو یہ نہیں کہ آپ ان سے کہیں نہیں بھائی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے پاس وسیلہ ہے کہ کل وہ خراب ہو جائے گا گوشت. تو ایسے لوگوں یہ بھی ایک آپ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے. تو آئیے ہم اور آپ اس آنے والی عید کا استقبال کریں اور دعا کریں کہ ہمارے اس پیارے ملک میں جہاں مہنگائی اور بہت سی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں کہ جانور خود حیران ہے. جس جانور کو آپ خریدنے جا رہے ہیں وہ خود کہہ رہا ہے یار میری اتنی ویلیو بڑھ گئی ہے، کیا ڈالر کے بڑھنے سے، کیا پیٹرول کے بڑھنے سے میں بھی مہنگا ہو گیا ہوں. تو میں دیکھوں گا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ اس دفعہ ہم نے جو بیل اور گائے خریدی ہے تو ہم نے ان کی آنکھوں میں بھی ایک چمک دیکھی ہے اور تھوڑا سا پراؤڈ بھی فیل کیا. آئیے ہم سب پراؤڈ فیل کریں کہ غریبوں کی ہم اس میں بہت مدد کریں گے اور ان کو تکے بوٹی جو ثواب کھا رہے ہوں گے ان کو بھی اس میں شامل کریں گے. www.darsequran.com